آج کے شو میں پنجاب میں رینجرز تعیناتی میں تاخیر سے کتنا بڑا نقصان؟ پنجاب میں رینجرز کے اختیارات کا دائرہ کتنا وسیع؟ پنجاب کو کس نے معصوم بنا رہا ہے؟ ساری دنیا جانتی ہے کہ یہ دہشت گردی کی نرسری ہے، دہشت گردی کی محفوظ بنا ہے۔ اگر سندھ اور کراچی میں ہو سکتا ہے تو پنجاب میں صوبے کے 18 اضلاع میں 220 سلیپر سیلز کی نشاندہی، کتنا بڑا خطرہ؟ لاہور میں 80,000 رجسٹرڈ اور غیر رجسٹرڈ افغان باشندے، کارروائی کیا؟ رینجرز کا ہو سکتا ہے کراچی میں، تو پنجاب میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ کس سے بچا رہے ہیں؟ کیا انہوں نے پالے ہوئے کہ یہ ہمارے لوگ ہیں جو دہشت گرد ہیں، وہ دوسروں کے پیچھے جانا ہے، ہمارے کو نہیں جانا؟ یہ جو گڈ اینڈ بیڈ طالبان یا ٹیررسٹ کی بات کرتے ہیں۔ دہشت گردوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائی، کیا سہولت کار بے نقاب ہوں گے؟ السلام علیکم، پس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سیفان خان۔ پنجاب میں رینجرز کی تعیناتی کے حوالے سے ایک سمری وزارت داخلہ کی طرف سے، وزارت داخلہ صوبائی محکمہ داخلہ کی طرف سے گورنر پنجاب کو بھیج دی گئی ہے، جس میں 60 دن کے لیے کہا جاتا ہے، ذرائع کے مطابق 60 روز کے لیے رینجرز کی تعیناتی کی بات ہے۔ رینجرز ایکٹ کا اس میں حوالہ ہے، اس میں آرٹیکل 147 کانسٹیٹیوشن کا اس کا حوالہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انسداد دہشت گردی ایکٹ کا حوالہ اس میں دیا گیا ہے۔ اس سمری کے بعد سوال بہت سے اٹھیں گے، لیکن جو ہمارے ذہنوں میں اس وقت سوالات ہیں کہ تاخیر جو ہوئی رینجرز کی تعیناتی پنجاب سے، اس سے کتنا بڑا نقصان ہوا؟ کتنا بڑا نقصان ہوا؟ دہشت گردی ہوتی رہی، اپوزیشن ہو، عوام ہو، مطالبہ کرتی رہی کہ رینجرز تعینات کر دیں، رینجرز تعینات نہیں کی گئی۔ کس کا نقصان ہوا؟ کتنا نقصان ہوا؟ اب جب کارروائی شروع ہوگی تو کہا جاتا ہے کہ سہولت کاروں کو بھی بلیک جیٹ ٹیررسٹ قرار دیا جائے گا، یعنی ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔ اب سہولت کار، فنڈنگ والے سہولت کار، جنہوں نے رہائش فراہم کری وہ سہولت کار، جنہوں نے آئیڈیولوجیکل سپورٹ فراہم کری وہ سہولت کار، یا پولیٹیکل سپورٹ فراہم کری مبینہ طور پر وہ سہولت کار۔ سہولت کار کون ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، پروگرام میں ہم بے نقاب کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب ہم سنتے ہیں کہ سلیپر سیلز کی تعداد پنجاب میں آج بھی اخباری رپورٹس میں آیا کہ 220 ہے، اور اس میں ساؤدرن پنجاب اور پنجاب کے دیگر 18 اضلاع کا نام لے کر باقاعدہ کہا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو تربیت یافتہ دہشت گرد ہیں، ان کے ہوتے ہوئے آپریشن کس طرح ہوگا، کیا اسٹریٹجی ہوگی، اور افغان باشندے رجسٹرڈ اور غیر رجسٹرڈ پورے پنجاب میں کہا گیا تعداد 4 لاکھ، لاہور میں 80,000۔ آخرکار اس پوری صورتحال میں آگے کا لاہ عمل دہشت گردی کے حوالے سے کیا ہوگا، پروگرام میں بات کرتے ہیں۔ میرے ساتھ جناب فیاض چوہان صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما، ہمیں اسلام آباد سے جوائن کر رہے ہیں۔ لاہور میں جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب سینئر دفاعی تجزیہ نگار ہیں، منہ پر گہری نظر رکھتے ہیں اور کریں لاہور سے، اور جناب فرید پراجہ صاحب جماعت اسلامی کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ لاہور اسٹوڈیو سے موجود ہیں۔ تینوں کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں آپ نے جوائن کیا۔ چوہان صاحب، آپ کی طرف آتے ہوئے سر، فائنل ڈیسیشن، لیکن اس کی تاخیر جو ہوئی، اس سے نقصان کتنا ہوا قوم کا، عوام کا نقصان کتنا ہوا چوہان صاحب آپ کی نظر میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفان، بات یہ ہے کہ کی اس نے میرے قتل کے بعد جفا سے توبہ، ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں کس طرح یقین کر لوں، میں کس طرح اعتماد کر لوں، میں کس طرح بھروسہ کر لوں کہ رانا ثناء اللہ کے ہوتے ہوئے اور 14 افراد کے قتل کا وہ نعوذ باللہ معاذ اللہ لفظ تو نہیں استعمال کرنا چاہیے، لیکن وہ عظیم الشان قسم کا دہشت گردی کا جو وقوع ماڈل ٹاؤن کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے، وہ سر انجام دینے والے نام نہاد قاتل اعلیٰ یا خادم اعلیٰ یا وزیر اعلیٰ جو بھی لفظ دے دیں، شہباز شریف صاحب کے ہوتے ہوئے اور رانا ثناء اللہ کے ہوتے ہوئے، میں کس طریقے سے اس بات کو جو ہے نا وہ تسلیم کر لوں کہ یہ رینجرز کو پراپر طریقے سے کام کرنے دیں گے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ پوری پاکستانی قوم جانتی ہے کہ دہشت گردوں کے حوالے سے سب سے بڑا نام پنجاب اور پاکستان کے حوالے سے ملک اسحاق کا آتا ہے۔ اس ملک اسحاق کو جس طریقے سے پچھلے 8 سالوں میں خادم اعلیٰ، نام نہاد خادم اعلیٰ کی حکومت اور رانا ثناء اللہ کی وزارت قانون اور وزارت داخلہ جس طریقے سے پروموٹ کرتے رہے ہیں، جس طریقے سے فیسیلیٹیٹ کرتے رہے ہیں، جس طریقے سے ان کو جیل کے اندر اور جیل سے باہر اس کے خاندان کو فائنینشلی سپورٹ کرتے رہے ہیں، مورلی سپورٹ کرتے رہے ہیں،
میں کس طریقے سے اعتماد کر لوں کہ وہ حکومت، وہ قاتل اعلیٰ اور وہ جو ہے نا حکومت جو ہے نا وہ رینجرز کے حوالے سے اور جناب نیشنل الیکشن پلان کے حوالے سے اور دہشت گردی کو ختم کرنے کے حوالے سے کوئی پراپر قسم کا رول ادا کریں گے. یہ صرف گونگلوں سے مٹی جھاڑنے کی میں یہ سمجھتا ہوں ایک کوشش ہے. اب ان کے پاس اور کوئی چارہ کار نہیں تھا. پوری پاکستانی قوم کا، میڈیا کا، اپوزیشن کا، فوج کا، سیکورٹی ایجنسیز کا ایک ایسا پریشر ڈیولپ ہو گیا پچھلے 3-4 دنوں کی جو ایکٹیویٹیز اور جو دہشت گردی کے حملے ہوئے ہیں اور خودکش حملے، کہ انہوں نے مجبوراً جو ہے وہ اپنے سر سے اتارنے کے لیے یہ ایک چیز تو کی ہے، لیکن آنے والا وقت بتائے گا کہ یہ کتنے اس کے حوالے سے سیریس ہیں اور کتنے نہیں ہیں. یہ بالکل کلیئر بات میں آپ کے سامنے آپ پر امید نہیں ہے جنرل غلام مصطفیٰ صاحب؟ میں نہیں سمجھتا جب تک رانا ثناءاللہ، جب تک شہباز شریف کہ جنہوں نے قتل و غارت گری کی داستانیں جو ہے وہ اپنے پچھلے 3-4 سال کے اندر جو ہے وہ رقم کی ہیں، وہ کس طریقے سے دہشت گردی کو جو ہے وہ پراپر طریقے سے ختم کر سکتے ہیں. اور میں ایک چیز اور آپ کو بتاؤں جی ہیں نا کہ سندھ کے اندر اور کراچی کے اندر جو ہے وہ کراچی آپریشن کامیاب ہوا. کراچی آپریشن بھی جو ہے وہ 100% کامیاب کیوں نہیں ہو سکا؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی، MQM اور ANP، یہ 3 وہ جماعتیں ہیں جو یہاں پہ پچھلے 8 سالوں سے برسر اقتدار رہیں. وہ خود قاتل ہیں، ٹھیک ہے، وہ خود دہشت گرد ہیں، وہ خود قتل و غارت گری کے شوقین ہیں. ان کے ہوتے ہوئے کس طریقے سے کامیاب کراچی آپریشن کا حوالہ دیا کے اندر ہونی ہے. ویری رائٹلی. لیکن جنرل غلام مصطفیٰ صاحب، ذہنوں میں سوال اب یہ کہ کیا پنجاب میں کراچی کی طرح، کراچی میں جس طرح رینجرز کو اختیارات ملے تھے، کیا پنجاب میں اسی طریقے سے رینجرز آ رہی ہے، تعینات ہو رہی ہے 60 دن کے لیے، یا کوئی اور طریقہ ہے یہ اسسٹ کرے گی، جو بیچ میں آتا ہے کہ CTT اور پولیس کو اسسٹ کرے گی، یا انہیں اسپیشل پاورز ملیں گی؟ جنرل غلام مصطفیٰ صاحب آپ ہمیں کلیئر کر سکتے ہیں قوم کو کہ مسئلہ کیا ہے، کدھر رینجرز آئی ہے تو کن پاورز کے ساتھ آئی ہے؟ کراچی والی پاورز ہیں یا کوئی اور پاورز ہیں؟ دیکھیے، مسئلہ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک ہماری جو ارباب اختیار ہیں، خاص طور پہ سیاسی قوتیں اس وقت جو اقتدار میں ہیں، وہ اس جنگ کی نوعیت کو نہیں سمجھ پائیں. جب ہم 60 دن کی بات کرتے ہیں، 90 دن کی بات کرتے ہیں، تو ہمارا خیال یہ ہے کہ یہ کوئی نارمل لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے جس کو یہ آئیں گے، پولیس کی مدد کریں گے یا خود کام کر لیں گے اور فارغ ہو کے چلے جائیں گے. دہشت گردوں کے لیے 2 چیزیں سمجھنے کی بات ہے. نمبر 1، وہ فتح کے لیے لڑ نہیں رہے، ان کو شکست کا خوف نہیں ہے. ان کے لیے نہ تو کوئی جغرافیائی حدود ہیں، نہ کوئی وقت کی حدود ہے. کسی قسم کی حدود قیود سے وہ آزاد ہیں اس وقت. اب ان سے جب آپ نے لڑنا ہے تو یہ تو ایک مکمل جنگ ہے جس میں سب نے پورے زور و شور کے ساتھ حصہ لینا ہے، شروع کرنی ہے، پھر اس کا جو مومنٹم برقرار رکھنا ہے، مومنٹم بنانا ہے، پھر برقرار رکھنا ہے، اور ان کو دوبارہ پاؤں جمانے کی ہم نے مہلت نہیں دینی. اس کے ساتھ ساتھ باقی اقدامات بھی ہیں. تو جب آپ رینجرز کو لانے کی بات کرتے ہیں تو رینجرز لا انفورسمنٹ ایجنسی نہیں ہیں. رینجرز کی جو سندھ میں رینجرز ہیں، تھوڑا فرق یہ ہے کہ وہ بھرتی اس لیے کیے گئے تھے، کراچی کے لیے خاص طور پر ان کو تربیت بھی کی گئی تھی. اچھا، جو پنجاب میں رینجرز کی لانے کی ہم بات کر رہے ہیں تو ہم یہ ایکسپیکٹ یہ کر رہے ہیں کہ جہاں پر بھی ان کے گڑھ ہیں یا جو ان کے پناہ گاہیں ہیں، وہاں پر مضبوط طور پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور چھوٹو گینگ کی طرح ان سے جنگ ہمیں سخت قسم کی کرنی پڑے گی. اب اگر یہ صورتحال آج ہمیں واضح ہوئی ہے تو آج سے 2 سال پہلے ہم کیوں نہیں کر سکے، جس کی وجہ سے دہشت گردوں کے جو اعتماد میں اضافہ بھی ہوا ہے، ان کے نیٹ ورک کی مضبوط بھی ہوئی ہے. اب اس کو توڑنے کے لیے یہ 60 دن کا نمبر 1 عرصہ کافی نہیں ہے. اچھا، نمبر 2، اگر ان کو آپ رینجرز کو پاورز کو آپ لمٹ کر دیں گے تو رینجرز کو ہر دفعہ آپریشن کرنے سے پہلے پھر آپ لوگوں سے کسی نہ کسی اجازت لینی پڑے گی، چیف منسٹر صاحب تک جائے گی بات. ایشو یہ ہے کہ ہم ادارہ جاتی منصوبہ بندی اور ادارہ جاتی فیصلہ سازی ہم نہیں کر رہے، اور ہم یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ کیا یہ ہم نے صرف کنٹرول اپنے پاس رکھنا ہے، دنیا کو یہ دکھانا ہے کہ بھئی ہم ہی سب کچھ کر رہے ہیں، یا ہم نے دہشت گردی کو واقعی ختم کرنا ہے. اگر اس کی شاخیں کاٹنی ہے ٹھیک ہے، بالکل آپ نے امپلائمنٹ کر سکتے ہیں. بالکل آپ نے صحیح کہا. اس میں سر میں اس کا مطلب ہم یہ سمجھیں کہ اگر کسی کے خلاف انفارمیشن رینجرز کو آتی ہے، مثال کے طور پر کوئی بھی اس وقت ٹیررسٹ ہے، مثال کے طور پہ کوئی سہولت کار ہے، تو رینجرز جیسے خود سے جا کے اس انفارمیشن پہ ایکٹ نہیں کر سکتی، ان کو ایپیکس کمیٹی یا CM پنجاب یا پھر جو وزارت داخلہ پنجاب وہاں سے اجازت لینی پڑے گی، اور اجازت کے بعد دے کین موو اونلی. یہ بات ہے سر جنرل صاحب، اگر یہ اس طرح رکھا جائے اس معاملے کو؟ دیکھیے، ایک تو سہولت کار کی ہم نے ڈیفینیشن ابھی تک نہیں بنا سکے. ہمارے لیے سہولت کار ہر وہ شخص ہونا چاہیے، ہر وہ گروپ ہونا چاہیے جو دہشت گردی میں کسی طریقے سے بھی معاونت کر رہا ہے، جس میں چاہے وہ سیاسی قوتیں ہیں
سیاسی افراد ہیں جس میں جو فائنینشیل بیکرز ہیں وہ ہیں یا جو ان کو پناہ دینے والے وہ ہیں. ایک تو یہ بڑا کلیئر کر دینا چاہیے. دوسرا عوام کو جس طرح بھی آپ نے بات کی میں بھی اسی طرح ایک ابہام کا شکار ہوں اور عوام بھی اسی طرح ہوں گے. رینجرز کے لیے جب آپ نے امپلائی کرنا ہے تو فوج میں پھر اس طریقے سے ifs and buts سے کام نہیں چلتا. اس میں آپ کو کچھ خطرات مول لینے پڑیں گے اور آپ کو اس سنڈروم سے باہر نکلنا پڑے گا کہ صرف پنجاب حکومت اور پنجاب حکومت کی جو رٹ ہے اس سے باہر نکلنا پڑے گا ہمیں. اور ہمیں اس سے باہر نکلنا پڑے گا کہ ہم 2018 کے الیکشن کے لیے نہیں لڑ رہے ہیں, ہم پاکستان کے لیے لڑ رہے ہیں. صحیح. اچھا میں فرید پراچا صاحب سے پوچھنا چاہوں گا. فرید پراچا صاحب یہ جو تاخیر ہوئی, اس تاخیر میں جو 2 سال 3 سال سے مطالبہ ہو رہا تھا بار بار, صرف مجھے بتائیں کیا فرید پراچا صاحب ان دہشت گردوں کو موقع مل گیا کہ وہ اپنی پناہ گاہیں محفوظ کر لیں, اپنے ڈیرے اپنے پاؤں جما لیں پنجاب کے مختلف اضلاع میں, اور یہ موقع فراہم کر دیا ہم نے ان کو کہ جی آپ 2-3 سال تک. یہ نیگلیجنس جو ہوئی یہ کتنی کرمنل ہے فرید پراچا صاحب, کتنی ہولناک اور کتنی تشویشناک بات ہے جس طرح یہ الاؤ کیا گیا آپریشن نہ کر کے جو فیصلہ ہوا تھا 3 سال تک. فرید پراچا صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آرمی پبلک اسکول کے بعد جو ایک پوری قوم میں یکجہتی پیدا ہوئی اور ایک عزم پیدا ہوا, اس کا اظہار نیشنل ایکشن پلان کی صورت میں تھا. جو بھی حکومت اختیارات مانگے وہ دیے گئے. ایسے اختیارات بھی تھے کہ جو آئین پاکستان سے متصادم تھے, جو انسانی حقوق کے چارٹر سے متصادم تھے, جو پالیسی کے اصول سے متصادم تھے. لیکن اس ایک یک نکاتی ایجنڈے کے حوالے سے دیا گیا کہ آپ دہشت گردی پر کنٹرول پائیں گے. اس کے نکات بھی طے ہوئے, اس کے ایکشن پلان کی مختلف ذمہ داریاں بھی تقسیم ہوئیں. لیکن ہمارے سامنے یہ بات آئی کہ یہ 2 سال کا عرصہ ہمارے حکمرانوں نے صرف ایسے جملے استعمال کرنے میں صرف کیا ہے کہ ہم نے ان کی کمر توڑ دی ہے, ہم نے دہشت گردوں پہ ضربے کاری لگائی ہے. ساری وہ کہا جا رہا ہے, میں فرید پراچا صاحب کا جواب یہیں سے پراچا صاحب کا لوں گا, معذرت ہوں بریک کی طرف جانا ہے, لیکن بڑی اہم بات ہے, بڑے اہم سوالات ہیں. پنجاب میں آپریشن آخرکار کیا رنگ لائے گا, رینجرز کی طاقت کتنی ہوگی, کتنے اختیارات ہوں گے, کراچی والے ہوں گے, اس سے زیادہ اس سے کم ہوں گے, بہت سے سوالات. سہولت کار کون ہے یہ ہمیں جاننا ہے اس بریک کے بعد. سہولت کار کس کو کہتے ہیں اور کیا ہوتی ہے ڈیفینیشن, پنجاب میں سہولت کار کی ڈیفینیشن میں کون کون زمرے میں آ سکتا ہے. آفٹر دس ویری شارٹ بریک بے نقاب کریں گے, دیکھتے رہیے گا اب تک. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. جو دہشت گردی کا آپریشن دہشت گردی کے خلاف شروع ہوا ہے اور رینجز کی تعیناتی کا فیصلہ پنجاب میں ہوا ہے, آخرکار اس کے ثمرات کیا ہوں گے, ریزلٹس کیا ہوں گے, ہم بے نقاب کر رہے ہیں. یہ خبر آج بھی آئی کہ تقریباً 220 سلیپر سیلز کی نشاندہی ہوئی شہروں میں, مظفر گڑھ, راجن پور, اس کے علاوہ سدرن پنجاب کے کچھ شہر. 18 اضلاع کی نشاندہی ہوئی پنجاب سے جہاں پر سلیپر سیلز کی موجودگی کا اظہار کیا گیا. ان کے بارے میں یہ بتایا گیا, یہ باقاعدہ اس میں سورسز کو کوٹ کیا گیا, سیکورٹی سورسز کو, اور یہ کہا گیا کہ ان سلیپر سیلز یہ بھیس بدل کے عوام کے بیچ میں رہتے ہیں, ان کے تعلقات را اور دوسری ایجنسی سے ہوتے ہیں, ان کو اسلحہ چلانے سے لے کر بم بنانے تک سب کچھ آتا ہے. فنڈنگ کے حوالے سے جو معاملات ہوتے ہیں اس حوالے سے یہ سہولت کاروں سے رابطے میں ہوتے ہیں. یہ بڑے امپورٹنٹ باتیں ہیں سلیپر سیلز کے بارے. 220 کہا گیا کہ نشاندہی ہوئی ہے, اور پھر اسی طرح 39 مقامات کی بھی کہا جاتا ہے کہ نشاندہی کر لی گئی ہے, چوک ڈاؤن کر دیے گئے ہیں جہاں پنجاب میں آپریشن رینجرز کر سکتی ہے. میرے ساتھ فرید پراچا صاحب جماعت اسلامی کے سینئر رہنما, جناب جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب سینئر دفاعی تجزیہ نگار, اور جناب فیاض چوہان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما موجود ہیں. آپ کو میں نے کٹ کیا تھا سر بریک سے پہلے, سر آپ کی نظر میں کتنی بڑی نیگلیجنس ہوئی ہے یہ رینجرز کو تعینات دیر سے کر کر, تاخیر کر کر, کتنا نقصان ہوا ہے پورے پنجاب کا, پورے ملک کا؟ پراچا صاحب. جیسے کہ میں عرض کر رہا تھا کہ انہوں نے بالکل یعنی عام آدمی کے تحفظ کو اور شہری امن کو بالکل اپنی ترجیحات میں سب سے نیچے رکھا ہوا ہے. بے شمار اور ترجیحات ہیں حکومتوں کی جو سامنے آ رہی ہیں, ان میں کرپشن بھی ہے اور مختلف قسم کے وقتی فوائد بھی ہیں. لیکن اب یہ بات ثابت ہو گئی اور واضح ہو رہی ہے کہ اگر بر وقت اقدامات کیے جاتے, اگر کارروائی کی جاتی, اگر ہوش مندی کا ثبوت دیا جاتا, اگر حکمران انٹیلیجنس نیٹ ورک کو صحیح طور پر استعمال کرتے, تو خدا نخواستہ جو نقصانات ہوئے ہیں ان نقصانات سے بچا جا سکتا تھا. اور جو اللہ نہ کرے کہ آئندہ ہونے والے ہیں ان کے بارے میں بھی ایک بات بالکل واضح ہے. اب آپ کو امید کیا ہے؟ اب جو گھبراہٹ کے اندر ایک
اب آپ کو امید کہ ابھی چوہان صاحب نے کہا تھا کہ مجھے ابھی بھی امید نہیں ہے، فیاض چوہان صاحب نے کلیئرلی کہا ہے کہ مجھے امید نہیں ہے کہ پنجاب حکومت اس رینجرز کو پاور دے گی صحیح طرح سے. آپ کو کیا لگتا ہے پرس صاحب، آپ کو امید ہے یا آپ کو بھی امید نہیں ہے اس پر کہ پنجاب حکومت واقعی میں رینجرز کو پاورز دے گی؟ جی مطلب جو کچھ ماضی کے تجربات ہیں ان میں تو ایسے ہی ہے، یعنی گھبراہٹ میں کچھ اقدامات کرتے ہیں، ایک دم بے شمار لوگوں کی گرفتاریاں، اور ہر گرفتاری کے ساتھ دہشت گرد کا لفظ ہے، چاہے وہ بیچارہ جو ہے وہ کہیں پر 50 سالوں سے یا لاہور میں رہ رہا ہے، کوئی پٹھان ہے اور صرف اس کا پٹھان ہونے کی وجہ سے اس کو گرفتار کر لیا، اور ہر ایک کے ساتھ ہم نے 450 دہشت گرد گرفتار کر لیا. بھئی کہاں سے، اگر اتنے دہشت گرد ایک جگہ پہ رہ رہے تھے تو آپ اب تک کیا کر رہے تھے، اور کیا اتنا بڑا نیٹ ورک پھیلا ہوا تھا؟ اور یہ کہ اب آپ جس کو گرفتار کرتے ہیں اس کے ساتھ دہشت گرد کا لفظ لگا دیتے ہیں، چاہے وہ کوئی عورت ہے یا بچہ ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی ایک فرضی سی کارروائی، ایک گھبراہٹ والی کارروائی ایسی ہو رہی ہے. پھر یہ کراچی میں جو آپریشن ہوا تو سیاسی ہیڈ کوارٹرز پہ بھی باقاعدہ رینجرز نے چھاپا مارا ہے، ایم کیو ایم کے مرکز پہ چھاپا مارا 90 پر. کراچی میں سیاسی جو لوگ تھے جن کی کرمنل ایفیلیشن تھی ان پر پولیٹیکل ایفیلیشن کرمنل نیکسس کی وجہ سے چھاپا مارا گیا، گرفتاریاں ہوئیں. کیا پنجاب میں بھی رینجرز ایسا کرے گی فرید صاحب، یا ایسا نہیں ہوگا؟ نہیں، اگر یہ ہے تو ہونا چاہیے، یعنی یہاں بھی اگر کہیں، لیکن یہ نا کہ وہاں تو ہر ایک چیز واضح تھی، وہاں تو لوگ بوری بند لاشیں اٹھا رہے تھے، وہاں تو اسلحے کی بھرمار ہر ایک کو پتہ تھی. اور کوئی ایک وقت آیا کہ جب رینجرز نے وہاں کیا، اور ابھی تک بھی ہمیں پھر دوبارہ نہیں پتہ چلا کہ وہ جو اسلحے کی کھیپ تھی اس کا آخری انجام کیا ہوا ہے. تو یہاں بھی اگر کہیں کوئی ان کو اطلاع ہو اور کوئی اس میں کوئی فرد ملوث ہے، لیکن یہ کہ کوئی انتقامی کاروائیاں، یہ جو ایک پنجاب پولیس کا جو ایک ریکڈ ہے اس میں یہ دیکھتے ہی گولی مار دینے کا جو ایک ہے، اس سے تو جو لوگ اپنے بدلے لینے چاہیں گے کسی سے، پیسے دے کے پنجاب پولیس کو یہ کارروائی کروائیں گے. یعنی کوئی کارروائی کی مانیٹرنگ بھی تو ہو کسی جگہ پر ہے. اور اسی طرح سے یہ کہ جو ہے بے رحم آپریشن، یہ کیا لفظ ہے بے رحم؟ یعنی دہشت گردوں کے بارے میں رحم کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے. اور اس سے آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اب تک تو آپ دہشت گردوں کے ساتھ رحم کر رہے تھے، اب آپ بے رحم کریں گے. تو یہ جو ایک یہ چوہان صاحب جو فرید صاحب نے جس طرح نشاندہی کی، چوہان صاحب سیاسی بنیاد پر جو ایفیلیشن رکھتے ہیں کرمنل لوگوں سے، یہاں ایم کیو ایم پر آپریشن ہوا، اے این پی کے لوگ گرفتار ہوئے، سنی تحریک کے گرفتار ہوئے، پیپلز پارٹی کے کراچی میں لوگ گرفتار ہوئے. سر کیا پنجاب میں بھی ایسا ہوگا جو سیاسی ایفیلیشن رکھتے ہیں، یا یہ نہیں ہوگا، ہم نہیں دیکھیں گے؟ چوہان صاحب آپ کی نظر میں. سیفان مجھے ایک چیز بتاؤ، کب تک ہم اپنی پوری قوم کے ساتھ جھوٹ بولتے رہیں گے؟ آپ مجھے بتائیں کراچی آپریشن میں صرف ایک سہولت مرزا کے علاوہ مجھے کسی ایک دہشت گرد کو، کسی ایک ٹیررسٹ کو، کسی ایک ٹارگٹ کلر کو، کسی ایک قبضہ گروپ کو، کسی ایک بھتا مافیا کے فرد کو کوئی سزا ملی ہو تو آپ مجھے بتائیں. جو ہے نا پوری پاکستانی قوم سن رہی ہے اور میں سنا رہا ہوں اور آپ بھی جو ہے نا یہاں پہ سنا رہے ہیں، مجھے بتائیں کسی ایک فرد کو سزا ہوئی ہو. اور بھائی جان یہ رینجرز کو ناکامی کا یہی تو سارا ایک سیٹ اپ ہے. سنیں میری بات، رینجرز کی ناکامی کا کیا طریقہ کار ہے؟ رینجرز نے تو پکڑ کے دے دینا ہے. رینجرز جے آئی ٹی آپ کے سامنے کم از کم سینکڑوں لوگ ہیں، سینکڑوں دہشت گرد ہیں جو پچھلے 3.5 سالوں میں گرفتار کر کے دیے گئے ہیں نا. اس میں سے سزا کس کو ہوئی؟ آپ کے جج بھی ڈرپوک ہے، آپ کی جوڈیشری بھی ناکام ہے اس پاکستان کی، سول سے لے کے اوپر تک. آپ کی جناب بیوروکریسی، آپ کی جناب ساری پروٹیسائز ہے. آپ کی سیاسی جماعتوں کے اندر یہ سر جوڈیشری پہ جو ریمارکس ہے سر، اس پہ سویپنگ اسٹیٹمنٹ جوان صاحب پلیز میں معذرت ہوں، یہ جوڈیشری پہ ریمارکس پر سر پلیز، کیونکہ سویپنگ نہیں، ہم تو یہ نہیں کہہ سکتے سب کو نہیں ناکام کیا سر. میں سویپنگ کی بات نہیں کر رہا، یہ فیکٹس ہے سر. یہ دیکھیں اس میں کچھ حصہ ہو سکتا ہے. دیکھیں چوہان صاحب پلیز، سفان میری بات کمپلیٹ ہونے دیں. اچھا اگر میں پنجاب آپریشن پر آ جاؤں چوہان صاحب، کیا پنجاب میں گرفتار ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ میں پنجاب آپریشن کے حوالے سے ہی بات کر رہا ہوں کہ جب آپ کی پرانی پریکٹس ہی آپ کے سامنے ہے. جب محمود خان اچکزئی کی پارٹی کے جو لوگ ہیں، اور محمود خان اچکزئی خود جو ہے وہ این ڈی ایس کے لوگوں کو، را کے لوگوں کو بلوچستان کے اندر بھرتی کروائے گا پاکستانی شناختی کارڈ بنوا کے ہزاروں کی تعداد میں. جب الطاف حسین کے پارٹی کے اوپر نواز شریف صاحب بیان لگانے کو تیار نہیں ہے، ہمیں کیوں بیوقوف بناتے ہیں؟ پاکستانی قوم کب تک جنازے اٹھاتی رہے گی؟ ان کرپٹ اور بددیانت حکمرانوں اور سیاستدانوں کا کیوں نہیں احتساب ہوتا؟ ہم صرف یہاں پروگرام کرنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ ہم ایک گھنٹے کا پروگرام کر کے چلے جائیں.
तकरीरें करके चले जाए। मंतकी अंजाम मैं नहीं इस मिल रहा। कंटेक्स्ट में ये बात कर रहा हूं कि जब तक राना सनाउल्लाह, शहबाज शरीफ और इल्ताफ हुसैन और जनाब के महमूद खान चकजई, जिन लोगों के मुतालिक वाज़ेह हो चुका है कि ये रॉ के साथ इनके ताल्लुकात हैं, खाद के साथ इनके ताल्लुकात हैं, एनडीएस के साथ इनके ताल्लुकात हैं, जब तक हुकूमत के पहलू से ये नहीं निकलेंगे, हुकूमती सरपरस्ती इनके ऊपर से नहीं खत्म होगी, पाकिस्तान के अंदर कोई नेशनल एक्शन प्लान, कोई पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के खिलाफ प्लान कामयाब नहीं होगा। सही है, ये बिल्कुल ठीक बात हो गई। जनरल गुलाम मुस्तफा साहब, ये जो रीसेंट बात सामने आई है जमातुल एहरार अफगानिस्तान, अब सुना जाता है ये जो एक तौजी दी जा रही है कि पंजाब के अंदर जो ग्रुप्स हैं उनका नेक्सस है अफगानिस्तान के अंदर जमातुल एहरार के साथ। सर, ये वाकई में क्या इसकी हकीकत है, कितने स्ट्रॉन्ग नेक्सस है, और इस पर ऑपरेशन जब होगा तो हिकमत अमली सीटीडी और पुलिस कर सकती है ये अकेले ये काम, इनकी सफाया इस ग्रुप का, अगर ये बड़े पांव जमा चुका है अपने वहां पे? गुलाम मुस्तफा साहब, देखिए, जमातुल अहरार जिसकी आजकल बहुत चर्चा है, ये छोटी सी जमात है और इसके नेक्सस तो पंजाब में वाज़ेह हो गए हैं। ख़ुद वज़ीर आला ने आके बयान दिया है कि यही लोग थे जिन्होंने को 7-8 साल से उनके सहूलतकार जिसको कह रहे हैं वो पकड़ के रखा हुआ है उसको, उन्होंने कि ये यहाँ पे मौजूद थे। नेक्सस तो वाज़ेह है। नेक्सस ये भी वाज़ेह है, जो आम तासुर है वो ये है कि पंजाब हुकूमत अभी तक अपने आप को हिचकिचाती रही इस स्टेप से, इसलिए कि शायद कुछ सियासी मफादात हैं इनसे जुड़े हुए हैं, इनके साथ नहीं होंगे, किसी और ग्रुप के साथ जुड़े हुए होंगे। तो डर ये था कि अगर हाथ डाला गया तो शायद ये बढ़ते बढ़ते कि उन लोगों तक ना जा पहुँचे जो शायद हुकूमत का हिस्सा हैं, या किसी तरीके से जो सियासी जमातें हैं उनके बीच में छुप के बैठे हुए ये लोग। तो ये तासुर है, इसको दूर करने के लिए आपको अक्रॉस द बोर्ड इस सारे सियासी मफादात की जंग से बाहर निकल कर, मैं समझता हूँ कि इससे ऊपर निकल कर आपको ये काम करना पड़ेगा। और जब हम ये बात करते हैं कि क्या रेंजर्स को पावर मिलेंगी, रेंजर्स को पावर नहीं मिलेंगी, ये सवाल बजाता खुद जब हम करते हैं तो हमारे जहन में ये शक ज़ाहिर होता है कि हमें अभी भी उम्मीद नहीं है कि ये पंजाब हुकूमत इस सारे मामले में संजीदा है, सिंसियर है या नहीं है। दूसरी चीज़ एक आम तौर पर तासुर ये भी पाया जाता है कि पुलिस का मसला ये है, इसको हमने सियासी बुनियादों पर इस्तेमाल कर करके जो इनकी काबिलियत थी उनको हमने गोहना दिया है और वो इस काबिल नहीं रहे कि वो ये काम कर सकें। वो भी पॉलिटिकल एफिलिएशन की वजह से पार्टिसान है, वो नॉन पार्टिसान नहीं रही एज ए फोर्स ये। तो ये एक ऐसा इशू है जो बहस रहेगा, और जब आप कल को पकड़ के ऐलान करेंगे बड़ी इंटरेस्टिंग होगा अगर आप ये स्टैटिस्टिक्स जमा करें कि आज तक पंजाब हुकूमत ने कितने दहशतगर्द पकड़े, कितनों को मार दिया, तो एक खौफनाक इंकशाफ सामने आएगा कि जिनको दहशतगर्द कह के हमने मार दिया उनकी तादाद इतनी ज़्यादा है। तो यूँ लगता यूँ था कि शायद पंजाब शायद की गिरफ्त में था। सही नहीं, लेकिन जनरल साहब ये जो नंबर्स की आपने बात को अभी तक, जनरल साहब ये 231 सीटीटी ने कहा था, जो प्राइम मिनिस्टर की ब्रीफिंग हुई अभी रिसेंटली, उसमें कहा 231 दहशतगर्द मारे हैं, 700 से ज्यादा गिरफ्तार किए, 12 के करीब हमले हमने रोके हैं जो हो सकते थे, उनको प्रिवेंट किया है। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट पंजाब के आईजी ने ये ब्रीफिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को रिसेंट जो मीटिंग हुई है लाहौर धमाके के बाद दी है। जनरल गुलाम मुस्तफा साहब, इन नंबर्स को आप पे शक है, आपको समझते सही नहीं है? 231 दहशतगर्द मारने की बात। देखिए ये तो आपने बड़े रीसेंट हैपनिंग है ना, ये पिछले 2-4 दिनों की हम बात कर रहे हैं। मैं तो बात कर रहा हूँ जब से हमने एक ऑर्गेनाइज जंग जो मुतासुर दिया था कि हमने ऑर्गेनाइज तरीके से हम दहशतगर्दों के पीछे चल पड़े हैं, मैं उस वक्त से फिगर्स की बात कर रहा हूँ। पंजाब के बड़े बड़े वाक़यात तो आज तक बेनकाब हम नहीं कर सके। यहाँ के वज़ीर दाखिला वो खुद शहीद हो गए, आज तक वो सामने नहीं आ सके क्या कौन से ग्रुप्स थे। तो पंजाब के मसाइल तो हैं, हमने आज तक इन पे शायद चश्मपोशी करते रहे हैं, शायद हम किसी और वजह से हम हिचकिचाते रहे हैं। तो देखिए, ये आप रेंजर्स को 60 दिन के लिए लिमिटेड पावर के साथ उनके जो भी आप उनके ऊपर लिमिटेशन डालेंगे वो आप अपने लिए मसाइल बढ़ाएंगे उसमें। इसमें हमें एक तो तफरीक जो है ना, पंजाब पुलिस बहुत कारआमद है, रेंजर्स कारआमद नहीं है। इस किस्म के सिंड्रोम से बाहर निकली है। खुदा के लिए ये लड़ाई पाकिस्तान की है, ये मुस्लिम लीग नून की नहीं है, तहरीक इंसाफ की नहीं है, मेरी नहीं है, जमात इस्लामी की नहीं है। ये जंग पाकिस्तान के लिए लड़ रहे हैं हम लोग, और अक्रॉस द बोर्ड पाकिस्तान में, पंजाब में हमें इसको क्लियर करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया गुलाम मुस्तफा साहब, क्योंकि आपको कहीं और भी जाना है इस पर है। चौहान साहब और फरीद पासा साहब मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद। हमें ब्रेक की तरफ बढ़ना है। इस ब्रेक के बाद आएंगे तो पंजाब में ऑपरेशन के आने वाले फिगर्स क्या हैं जो बताती है पुलिस और सीटीडी, और आइंदा क्या होने जा रहा है, किस किस पर हाथ डाला जा सकता है, इस ऑपरेशन को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए किन इकदाम की जरूरत है। बहुत से अहम सवालात बेनकाब करेंगे इस ब्रेक के बाद। साथ रहेगा अब तक।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब में मेरे साथ जनाब फरीद प्राचा साहब, जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा, फयाज चौहान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, और ब्रिगेडियर नादिर मीर साहब सीनियर दिफाई तज्ज़िया निगार हैं प्रोग्राम में साथ मौजूद। नादिर मीर साहब, हमें अपडेट्स ये मिली है, रिपोर्ट्स ये मिली, एक तो कि अफगानिस्तान ने भी एक फहरिस्त पाकिस्तान को पकड़ा दी है कि हमें 95 लोग, तकरीबन 90-95 लोग हमें चाहिए या 85 लोग चाहिए। दूसरी, लाहौर के अंदर कहा गया कि 80,000 रजिस्टर्ड गैर रजिस्टर्ड अफगान बाशिंदे हैं और 4 लाख के करीब पंजाब में पूरे रजिस्टर्ड और गैर रजिस्टर्ड अफगान बाशिंदे मौजूद हैं। नादिर मीर साहब, अब तक पुलिस ने इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की, क्यों नहीं की? अगर इन पर सस्पेशन था, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि ये ड्रग्स, सूद के कारोबार में और असले के कारोबार में मुलव्विस पाया जाता है लाहौर और पंजाब में, सर क्या वजह है, ये क्यों नहीं होती पुलिस की कार्रवाई इनके खिलाफ? नादिर मीर साहब, ये जो आप बात कर रहे हैं, ये अफगान रेफ्यूजीज या अफगान नेशनल जो पाकिस्तान में रह रहे हैं और काफी अरसे से नाउ जनरेशन, उनकी कंप्लीट हैंडलिंग का सब्जेक्ट है, जिसके अंदर काफी कोताहियां, ये कमियां हुई जो आपने कुछ मेंशन भी होंगी। लेकिन जो बेसिक इशू इस वक्त है वो ये है कि अफगानिस्तान को बेस ऑफ ऑपरेशंस बना के हिंदुस्तान पाकिस्तान में दहशतगर्दी करा रहा है, ये असल सब्जेक्ट ये है। सही। और उसका जाहिर है अफगान नेशनल जो हम उनसे भी लिंक है, लेकिन बेसिकली कुछ लोग तो उसके अंदर लिंक होंगे, मगर जो बेस है ना जहां से कार्रवाई हो रही है, हुकूमत ने भी यही कहा और हमें तो वैसे ही है, पाकिस्तान नेशनल रिफॉर्म मूवमेंट जो हमारी है, जिसका एम है यूनाइट पाकिस्तान, डिफेंड पाकिस्तान, रिफॉर्म पाकिस्तान, वो तो शुरू से यही कह रही है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के खिलाफ जंग कर रहा है, ये दहशतगर्दी नहीं है। सो आपने अफगानिस्तान के अंदर जो दहशतगर्द या इंडिया या अफगान काबुल रजीम है उसके खिलाफ कार्रवाई करनी है। ये वी हैव टू डिफरेंशिएट। अफगानिस्तान के जो लोग हैं या अफगान जो है वो हमारे भाई हैं, यहाँ पर आए थे तो हमने पनाह दी, हमने उनको सपोर्ट किया, बिल्कुल ठीक है सर, वो हमारे भाई हैं, बिल्कुल ठीक है, मैं इस बात से रिलेट करना। लेकिन अगर वो उनके बारे में अगर ये रिपोर्ट क्रिमिनल आती है कि वो किसी क्रिमिनल ऑफेंस में है तो एक्शन पुलिस ने एक्शन नहीं लिया। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, देखिए वो है अरेस्टेड है तो नहीं, तो खाली अब ये जो सवाल पूछा आपने बहुत अच्छा है, तो क्या खाली अफगान वो तो कर ही रहे हैं ये इसमें और है मुलविस चाहे दहशतगर्दी में या क्रिमिनल एक्टिविटीज में, उनके खिलाफ तो एक्शन लेना चाहिए था आपको। आपकी इलीटिस्ट सिस्टम है, जो पॉलिटिकल इलीट है जिसमें डिक्टेटर शामिल रहा है, डिक्टेटर ने गन डाला, वो तो इंटरेस्टेड ही नहीं थी कभी, इसलिए नहीं। जो कराची में होता है या कोयटा में या बाकी चाहे दहशतगर्दी है या सीरियस लॉ एंड ऑर्डर जो इश्यूज हैं जो आप कह रहे हैं, उन्होंने नहीं किया, हीनियस क्राइम्स है, यही बात चौहान साहब आपकी तरफ रखूंगा। क्या वजह है कि ये जो रेफ्यूजीज रजिस्टर्ड या नॉन रजिस्टर्ड, और इनके बारे में ये रिपोर्ट तक आती है कि असला, ड्रग्स और मुबैना तौर पर सूद के कारोबार और दीगर इलीगल एक्टिविटीज में मुलव्विस हैं, तो इनके पुलिस ने पंजाब में कार्रवाई क्यों नहीं की? चौहान साहब, क्यों रुकी रहती है, क्यों नहीं होती कार्रवाई? इंतजार क्यों किया जाता है किसी धमाके का, फिर एक्शन होता है उनके ऊपर? जी सिफान ब्रिगेडियर साहब ने आधा सच आपके सामने रख दिया, मैं पूरा सच रख देता हूँ कि बुनियादी तौर पे अफ़गानिस्तान की सरजमीन, अफ़गानिस्तान की हुकूमत और अफ़गानिस्तान की आवाम को रॉ के ज़रिए से, इंडिया के ज़रिए से अमेरिका और आलमी ताकतें इस्तेमाल कर रही हैं, और ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक ग्रेट गेम है जो सारी दुनिया को समझ भी आ रही है, नज़र भी आ रही है, सबको दिख रहा है, लेकिन किसी के अंदर जुर्रत नहीं है आपके अरबाब बस्तो कुशाद में से कि कोई खुल के उस पर बात कर सके। मैंने पिछले चंक के अंदर आपके सामने महमूद खान अचकज़ई का नाम लिया, आपकी इतला के लिए अर्ज है, पंजाब के कई शहरों में, फतेह जंग जो रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, वो उस शहर से लेके गुजर खान और पूरे पंजाब के शहरों में अफगानियों को महमूद खान अचकज़ई की पार्टी की सरपरस्ती में पाकिस्तान का शहरी, पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड बनवा के दिया जा रहा है पिछले 3-4 सालों से। ये कौन कर रहा है? वो तो नवाज शरीफ साहब की कच्छ पे बैठा हुआ है। इल्ताफ हुसैन जो है उसको बैन क्यों नहीं किया गया उसकी पार्टी को? क्योंकि उसमें नवाज शरीफ साहब का इंटरेस्ट है। आपके नवाज शरीफ साहब का इंटरेस्ट क्या है? नवाज शरीफ साहब का इंटरेस्ट जो है वो मिसाक जमहूरियत है। वो मिसाक जमहूरियत क्या है? तो ये पंजाब गवर्नमेंट क्या कर रही है जवान साहब कि 15 साल के लिए पाकिस्तान को पंजाब हुकूमत जो ताकि ये तबाह बर्बाद हो जाए। पंजाब हुकूमत जो गवर्नेंस के दावे करती है, तशहीरी मुहिम चलाती है, अरबों रुपए खर्च करती है, वो कहती है हम गवर्नेंस ला रहे हैं, हमने सहूलतकार गिरफ्तार कर लिया धमाके का जिसने लाहौर में किया। चौहान साहब, वो किधर है पंजाब गवर्नमेंट? वो क्यों नहीं कार्रवाई कर रही अगर उन्हें पता है कि अफगान बाशिंदे मुलव्विस हैं? मैं एक बात बरमला कह देता हूं, सुने, इस पनामा लीक्स के जरिए से जो झूठों का इनका जो है ना वो पूरा कारनामा सामने आया ना, आप पिछले 4 साल में इनका कोई स्टेटमेंट देख लें, इन्होंने बजट पेश किया गलत फिगर्स के साथ, जीडीपी ग्रोथ रेट दी गलत फिगर्स के साथ, दहशतगर्दी के फिगर्स दिए गलत जो है वो फिगर दिए। 10 महीने से हर रोज इनके वकील और ये झूठ बोल रहे हैं अदालतों के अंदर। आप इनसे कैसे तवक्को करते हैं कि ये दहशतगर्दी के इशू के ऊपर भी आवाम से सच बोलेंगे? लास्टली आपका भी कमेंट है राजा साहब, आपका कमेंट क्या है सर? ये जो अफगान रेफ्यूजीज का मसला है, पंजाब पुलिस ने एक्शन क्यों नहीं लेती इनके खिलाफ? जब धमाका होता है तो एकदम हम सुनते हैं कि कार्रवाई शुरू हो गई है। जी
پہلے انتظار کیوں کیا جاتا ہے؟ اگر غیر قانونی کارروائیاں ملوث ہے تو انتظار دھماکے کا ہی ہوتا ہے. فرید راجہ صاحب کیا وجہ ہے؟ سیفان، کیا ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ڈرگ کا کاروبار ہو رہا ہے اور اگر اسلحے کا کاروبار ہو رہا ہے تو پولیس اور سیاسی سرپرستی کے بغیر ہو رہا ہے؟ کیا یہ چیز ممکن ہے؟ جو کچھ یعنی کتنے بڑے طاقتور ہو گئے ہیں افغان کہ وہ صرف اپنی ہی بنیاد پہ یہاں کوئی کاروبار کر رہے ہیں. تو سہولت کار کس کو کہتا ہے؟ یہ ہے سہولت کار، وہ جو رشوتیں لینے والے، وہ جو اپنے سیاسی مفادات کے لیے ہر ایک چیز کو نظر انداز کر رہے ہیں، وہ سہولت کار ہے. اور یہ لفظ ایک سہولت کار استعمال کر کے تو مغالطے میں ڈالا جا رہا ہے. یہ سہولتیں ہیں کہ جو اگر کوئی تخریب کار یہاں پہ کہیں بھی کوئی موجود ہے یا دہشت گرد موجود ہے تو وہ کسی سرپرستی یعنی پولیس کی سرپرستی کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے. اور اگر سرپرستی کا لفظ نکال دیں تو نااہلی تو آخری درجے کی موجود ہے. تو حکومتیں بری و ذمہ کہاں ہو سکتی ہیں؟ پنجاب حکومت بری و ذمہ نہیں ہو سکتی. بہت شکریہ فرید راجہ صاحب اور چوہان صاحب، بریگیڈیئر نادر میر صاحب اور ان کے ساتھ جنرل غلام مصطفیٰ صاحب جو ساتھ تھے. ہم نے بات کی، سوال اٹھائے، سہولت کار کون ہے؟ پنجاب گورنمنٹ کا